وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی گواہی بڑی معتبر ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ لیکن ایک بات ذرا بڑی غور سے سننے والی ہے، جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے اس کی گواہی دنیا میں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اگر آپ حضرات کبھی غور کریں تو یہ جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں ہوتی ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں محدثین نے حدیث کی کتابیں حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ ان حدیثوں میں آگے اس حدیث کے بارے میں لکھ دیا یہ صحیح حدیث ہے، کسی کے آگے لکھ دیا یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے، بلکہ جو ان کے راوی ہوتے ہیں ان میں کوئی بندہ اگر شکوک و شبہات والا آ جائے تو حدیث میں ضعف آ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک حدیث بیان کرنے والوں میں کوئی بندہ کمزور آ جائے تو اس کی گواہی، اس سے جو حدیث سنی جاتی ہے اس میں ضعف آ جاتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں چغلیاں کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے، اس کی گواہی دنیا میں بھی قبول نہیں ہوگی، آخرت میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتا ہے، فرمایا روز قیامت نہ میں اس کی شفاعت کروں گا نہ میں اس کی گواہی دوں گا۔ میں کہتا ہوں کس قدر عبرت انگیز ہمارے لیے ہے کہ ہم الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہماری قیامت کے روز نجات ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہی وہی ہے جو بندہ سچ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے اور لعنتیں کرنے والا ہے، بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہے۔ اس بندے کی نہ دنیا میں گواہی قبول ہوگی نہ آخرت میں گواہی قبول ہوگی۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے متقی پرہیزگار، نمازی پرہیزگار اور تہجد گزار، نماز روزے کے پابند، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں کسی نے دیکھا، ان سے پوچھا حضرت صاحب آپ کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا بس کچھ نہ پوچھو، میرے اوپر قبر میں بڑی سختی آئی۔ کہنے لگے یار تم تو بہت نیک آدمی تھے، سختی کس وجہ سے آئی؟ کہنے لگے جب تم مجھے قبر میں دفن کر کے واپس پلٹ گئے تو منکر نکیر میری قبر میں تشریف لائے، انہوں نے میرے اوپر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب یہ سوالات کیے تو مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہ آیا۔ تو قریب تھا کہ میری قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی، کیونکہ جو سوالات کا جواب صحیح دے دے اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر سوالوں کے جواب نہ دے پائے
تو اس کی قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ کہنے لگے قریب تھا کہ میری قبر میں دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی جاتی۔ اچانک ایک نورانی شکل والے بزرگ میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہوئے۔ انہوں نے مجھے تمام سوالوں کے جواب بتلا دیے۔ میں نے وہ سوالوں کے جواب فرشتوں کے بتلائے، فرشتوں نے مجھے کامیاب قرار دے دیا۔ جب وہ بزرگ واپس پلٹنے لگے، میں نے ان سے عرض کی، حضرت صاحب کیا میں مسلمان نہیں مرا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا؟ وہ کہنے لگے بے شک تو مسلمان مرا، تو نماز بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا پھر قبر میں میرے اوپر سختی کس وجہ سے آئی؟ کہنے لگے صرف تیرے ایک زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں تیرے اوپر سختی آئی۔ انگلش کا محاورہ ہے تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو پھر منہ سے بولو۔ انسان بولنے سے پہلے اپنی زبان سے یہ دیکھے میں کیا کلمات ادا کرنے لگا ہوں۔ اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے دنیا میں آخرت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے حافظ صاحب یہ تو آپ نے کوئی ایک واقعہ سنا دیا، آؤ میں اس سے حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ریفرنس عرض کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ ایک قبرستان کے قریب سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے کودنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا اور سواری سے نیچے تشریف لائے اور قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ دو قبروں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ایک سبز شاخ لاؤ۔ وہ شاخ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور دونوں کو ایک ایک قبر کے اوپر رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے میں کیا حکمت تھی اور یہ سبز شاخیں اوپر رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ یار یہ صحیح حدیث ہے۔ آج کچھ ایسے بندے ہیں جو قبر کے عذاب کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ خدا را کچھ تھوڑا سا سوچو کس طرف جا رہے ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے، تو اس کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں بتلا دوں یہ قبریں مسلمانوں کی ہی قبر ہوں گی، غیر مسلم کی تو ہوں گی نہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ یہ غیر مسلم ہے اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے، فرمایا ان پر عذاب معمولی باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ معمولی باتیں کون سی؟ ایک غیبت سے نہیں باز آتا تھا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ فرمایا ان کا عذاب دیکھ کر میری سواری نے کودنا شروع کر دیا۔ فرمایا اگر میت کو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کی ایک چیخ تم سن لو تو اپنی میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس پر سبز شاخیں رکھ دی ہیں، یہ جتنی دیر تک سرسبز رہیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، اور ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہم قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، سبز ٹہنیاں رکھتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ان کی حمد و ثنا سے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ٹہنیوں کی حمد و ثنا سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو اگر بندہ مسلمان قبر پر وہاں قرآن پاک پڑھے گا تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ منصب حاصل کرنے کے لیے، ایک تو میں نے بتلایا کہ دنیا کے اندر جو
اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتا ہے، ایک تو دنیا میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے اور قیامت کے روز بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی وہ بہرہ ور نہیں ہو پائے گا۔ تو خدا را اپنے اندر سے یہ برائی ختم کرے، اور جو بندے سچ بولنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، بلکہ میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف اور اشارہ کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک زبان، اور دوسرا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ فرمایا زبان کی حفاظت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جتنا مشکل کام کرو اجر بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔ اس سے اور بڑا اجر کیا ہوگا کہ جو ان چیزوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صدا کی موج، صدا کی عیش گزارنے کے لیے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس پر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امتی ہیں، ان کو یقین جانو وجد آنا چاہیے کہ قیامت کے روز مسلمانوں کی گواہی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی گواہی یہ کس قدر عظمت والی ہوگی، شان والی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے امتی بھی حاضر ہوں گے، اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کے امتیوں سے کہ اے امتیوں، تم نے میرے احکامات پر عمل کیوں نہ کیا؟ تو وہ صاف انکار کر دیں گے، یا اللہ ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو وہ عرض کریں گے مالک مولا، ہم نے تیرا پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے مانا نہیں تھا، قبول نہیں کیا تھا۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تم اس پر کوئی گواہ پیش کرو، یعنی اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، لیکن عظمت رسول اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے گروہ انبیاء علیہ السلام، تمہارے پاس کیا گواہی ہے کہ تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ تو وہ عرض کریں گے اے مالک مولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہمارے گواہ ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے اے مالک مولا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا اور انہوں نے نہیں مانا تھا، لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام سچے ہیں۔ تو وہ امتی پھر عرض کریں گے اے مالک مولا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، سب سے آخر میں آئے، اور یہ امت بھی سب سے آخر میں آئی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت بھی آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی میرے بعد کوئی امت ہے۔ تو اگر کوئی اس کے بعد دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ بندہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے امتی یہ عرض کریں گے مالک مولا، یہ تو سب سے آخر میں آئے، ان کے سامنے تو واقعہ ہوا نہیں، ان کی گواہی کیسے قبول کی جائے؟ تو رب تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے ارشاد فرمائے گا بتلاؤ تم نے گواہی کیسے دی، تم تو آئے سب سے آخر میں۔ تو وہ آگے سے عرض کریں گے اے مالک مولا،
تو نے ہمیں جو نبی رسول عطا کیا تھا انہوں نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور دوسرا تو نے جو ہمیں قرآن مجید کتاب عطا کی تھی ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اس میں بھی یہی تحریر تھا، اور ہم نے تیرے پاک کلام سے گواہی دے رہے ہیں اور تیرے سچے نبی کے کہے کے مطابق گواہی دے رہے ہیں۔ اور جب امتی یہ جواب دیں گے تو اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حق میں گواہی دیں گے کہ مالک مولا میرے امتی سچ کہہ رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے اوپر ڈگری جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں کر دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہمیں خدا کی قسم اپنی قسمت پہ رشک آنا چاہیے کہ جو گواہ ہوتا ہے، جس کے حق میں جو گواہی دینے والا ہوتا ہے، ارے وہ تو محبوب بن جاتا ہے، اور ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے گواہی دینے والے یعنی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے محبوب بن گئے، کیونکہ قیامت کے روز ہم نے ان کے حق میں گواہی دینی ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز عطا کیا ہے، یہ جو شان اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمیں اس مرتبے کے اوپر جب رب نے فائز کیا ہے، ہمیں اپنے اس مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، اور ہمیں یہ جو منصب ملا ہے اس کے شایان شان کام کرنے چاہیے۔ اس منصب کو حاصل کر کے کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے اس منصب کے اسٹیٹس کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبے سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر کے تو نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کعبے کی عموماً سمت وہ رکھتے کہ کعبہ بھی سامنے آ جائے، بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ تو جب ہجرت فرما کر سرکار صلی مدینہ منورہ جلوہ فروز ہوئے، تو اب بیت المقدس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلہ اول کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد فرمائے، اور مسلمانوں کے حصے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت دوبارہ ان کو لوٹا دے۔ تو یہ قبلہ اول بیت المقدس، اس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور کر کے تو نماز ادا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دوران نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حطر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا ہے، اور اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے آیتیں اتاری کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جدھر چہرہ کرو گے ہم کعبہ ادھر ہی تبدیل کر دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ انور کعبے کی طرف کر لیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی قربان جائیے، یعنی ایسے اتباع کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ایسے چلنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ایسا ادا کرنے والے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دوران نماز اپنا
رخ انور خانہ کعبے کی طرف کیا تو صحابہ کرام نے بھی دوران نماز ہی اپنا رخ خانہ کعبے کی طرف کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور شان صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام قرب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قد یعنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شرع سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کسی دربار پر کسی ولی اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمان کے ہی قریب نہیں ہے، وہ کافر کے بھی قریب ہے، وہ یہودی کے بھی قریب ہے، وہ نصرانی کے بھی قریب ہے، وہ مشرک کے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر بندہ ہی رب کے قریب ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقام قرب وہ بھی آتا ہے، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور اس میں نور رب العالمین کا آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہوں۔ تو ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ جو مقام قرب ان کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں۔ ہم دعا مانگے وہ قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کا ولی دعا مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگیں، صرف دل میں ہی خیال آیا ہے رب تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ یہ مقام قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔